السلام علیکم، میرا نام محمد عمیر علی ہے اور میرا پین نیم جانب جی ہے۔ آئی ہیو سو مینی وائفس بٹ ہانیہ از مائی بیسٹ وائف۔ یہ جملہ اس خط کا ہے جو عامر لیاقت نے ہانیہ کو لکھا۔ ان دونوں کے درمیان کا تعلق کو سمجھنے کے لیے میرے ایک صحافی دوست جو ابھی تک زندہ ہیں، انہوں نے ہانیہ سے ملاقات کی۔ کچھ لین کچھ دین کے بعد ہانیہ نے ان کو کچھ خط دیے۔ آج میں ان میں سے کچھ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو سب سے پہلے میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ہانیہ کا وہ خط ہے جو اس نے عامر لیاقت کو اس وقت سینڈ کیا جب اس نے اسے پہچاننے سے اور طے شدہ معاملے دینے سے انکار کیا۔ یاد رہے، معاملہ اور معاوضہ ملتے جلتے نہ صحیح، ادھر ایک ہی مطلب کے دو لفظ ہیں۔ عامر لیاقت نے جب مجھے پہلا میسیج کیا تو وہ سمجھا کہ میں ہانیہ عامر ہوں۔ عاصم اظہر سے لڑکے نام بدل لیا ہے اور اب ہانیہ عامر کی بجائے ہانیہ خان بن گئی۔ خان بننے کے بہت سے فائدے سوچے ہوں گے۔ ایک تو بندہ عمران خان کا رشتہ دار لگ جاتا ہے، دوسرا ماہرہ خان کی طرح بالی ووڈ میں کام مل سکتا ہے۔ کیا کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ سگریٹ پیتے ہوئے رنبیر کپور کے ساتھ تصویر بنانی ہوگی، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ اب یہ سب سوچیں ایک نام سے ایک میسیج سے کیسے آ سکتی ہیں؟ تو آپ خود ہی سوچیں، دماغ ہے تو ہے کس کا؟ عامر لیاقت کا، جس کے دماغ نے اس مبارک مہینے میں ناگن بننے کا سوچا جس مہینے میں بچھو تک قید کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ آخر میں ہوں کون، عامر لیاقت نے ایک ترسی ہوئی تصویر بھیجی جس پہ میں نے اس شخص کو اپنی ایک تصویر سینڈ کی جو کہ پورے کپڑوں میں تھی۔ میں نے سوچا یہ عامر آن لائن ہوگا، لیکن جب میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی، وقت کسی اور چیز کے آن لائن ہونے کا تھا۔ تو تصویر پورے کپڑوں میں تھی۔ اسے دیکھ کر عامر لیاقت میرے خد و خال کا کوئی خاص اندازہ نہ لگا سکا۔ اس نے ترلوں والی تصویر بھیجی، مزید ترلوں والی تصویر، اور کہا سینڈ می سم انفارمیٹیو پکس۔ اب میں نے حجاب اتار کے دوپٹے والی تصویر بھیج دی۔ عامر کو تھوڑا مزہ آیا۔ اس کی آنکھیں مزید بڑی ہوئیں، اس کا منہ بےہودہ طریقے سے کھلا رہ گیا، لیکن ساتھ ہی اس نے مزید منتوں والی تصویر بھیجی اور میسیج کیا سینڈ سم مور ڈیٹیلڈ پکس۔ وقت صبح کا ہونے والا تھا۔ میں نے سوچا اس حالت میں عامر لیاقت اگر فوت ہو گیا تو لوگوں نے لازمی اس کو بہت نیک انسان سمجھنا ہے، کچھ چاہنے والے نیک ناگن بھی کہہ سکتے ہیں۔ خیر، میں نے قمیض اتار کے شرٹ پہن لی، شرٹ پہن کے تصویر بھیجی، جس کو دیکھ کر عامر لیاقت نے کہا تم مجھے ملو تو میں نے تمہیں ایک فلم دکھانی ہے۔ میں سمجھی اس کی فیورٹ فلم مرزا غالب ہوگی، لیکن وہ میاں غالب تھی۔ غالب اس میں ادبی بھی ہے اور اضافی بھی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی فلم دکھائی۔ نوٹ: عامر لیاقت، یاد کرو یہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ پہلا تعارف تھا، جس کے بعد ہم نے فلم دیکھی، پھر چلو کیا فائدہ تمہیں سب یاد کرانے کا۔ اس خط کے جواب میں عامر لیاقت نے ایک خط لکھا جو پیش خدمت ہے۔ I have so many wives but ہانیہ is my favorite wife۔ میری جان، میں تمہیں بالکل نہیں بھولا۔ عمران خان کراچی کے ووٹرز کو بھول گیا، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔ فہد مصطفیٰ یہ بھول گیا کہ کون اصل اور بڑا ہوسٹ ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔ قائم علی شاہ کیا پیتا ہے بھول گیا، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔ مراد سعید اربوں روپے واپس لانے والی بات بھول گیا، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔ بلاول ہی ہے کہ شی بولتے ہوئے بھول جاتا ہے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ مولانا کشمیر کمیٹی کا ممبر بن کے کشمیر کو ہمیشہ بھولا، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔ نواز شریف اپنی منی ٹریل بھول سکتا ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔ فہد کا رنگ کبھی کالا تھا، فہد مصطفیٰ بھول سکتا ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔ میں سانپ ہوں ناگن نہیں، میں یہ بھول سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکتا۔ کچھ ایسے ہی خطوط ان دونوں نے ایک دوسرے کو لکھے۔ ایک اور خط پیش کرتا ہوں۔ یہ ان دنوں کا خط ہے جب حالات خرابی کی طرف جانا شروع ہوئے، لیکن عامر لیاقت نے اپنی پیاری باتوں سے ہانیہ کو منا لیا تھا، جس پہ ہانیہ نے یہ خط لکھا۔
کل مجھ سے میری سہیلی نے پوچھا یہ عامر لیاقت کیسا شخص ہے؟ تمہیں پیار بھی نہیں کرتا، جو تم دونوں کا تعلق ہے اس بارے کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اور تو اور تمہیں مارتا بھی ہے۔ تو میں نے اسے جواب دیا، مارتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا بھی تو ہے۔ میری سہیلی پٹوارن تھی، اس سے میرا یہ بات، یہ میسج، یہ جواب بہت پسند آیا۔ اب کیا کہوں عامر لیاقت، جب سے تم مجھے منا کر گئے ہو مجھے لگتا ہے میں جہانگیر ترین ہوں اور تم عمران خان، اور ہمارا آپس میں تعلق ہے کیا کسی کو معلوم ہی نہیں۔ میں جہانگیر ترین کی طرح کھلے میں دھمکیاں دیتی ہوں اور تم عمران خان کی طرح چھپ کے تنہائی میں مجھے مناتے ہو۔ پوری دنیا کے سامنے تم عمران خان کی طرح مجھے پہچانے سے بھی انکار کر رہے ہو، لیکن اکیلے میں تمہاری اور صرف تمہاری جہانگیر ترین۔ میرے سیاں کب تک تم عمران خان بنے رہو گے؟ میں تو کہتی ہوں تم عمران خان کے بجائے عمران ہاشمی بن جاؤ، پوری دنیا کے سامنے مجھے اپنا لو، آزما لو، اڑا لے جاؤ، ٹھیک اسی طرح اڑا لے جاؤ جیسے جہانگیر ترین عمران خان کو اڑا لے جاتے تھے۔ میرے عمران خان، کاش میرے پاس جہانگیر ترین کی طرح دولت کا انبار ہوتا اور میں تمہارے مقصد کے لیے سب کے سب خرچ کرتی تھی، لیکن تم میرے ساتھ ویسا سلوک نہ کرتے جیسے عمران خان نے کیا۔ کس کے ساتھ؟ جہانگیر ترین کے ساتھ، ورنہ جیسے ہی میری جیب خالی ہوتی تعلق ٹوٹ جاتا۔ اب سچ تو یہ ہے ہمارے تعلق میں عمران خان ہوں اور تم جہانگیر ترین ہو، تم میرا ATM ہو۔ مجھے اڑا لے جاؤ کہیں دور، سب سے دور، جہاں کوئی توبہ نہ ہو۔ میں پکی سالم تمہاری ہوں، بس مجھے کبھی مارنا مت۔ میں وہ جملہ دہرانا نہیں چاہتی، مارتا تو ہے لیکن لگاتا بھی ہے۔ تمہاری ہانیہ جو ہانیہ خان سے ہانیہ عامر بننے کے لیے تیار بیٹھی۔ جب حالات خراب ہوئے تو الفاظ کم اور گالیاں زیادہ ہو گئی، اس لیے ان خطوط کا ذکر ادھر کرنا مناسب نہیں۔ لیکن جاتے جاتے ایک آخری خط آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خط نہیں، یہ عامر لیاقت کی آخری کوشش تھی۔ کس چیز کی؟ صلح کی کوشش۔ یہ خط اس وقت لکھا گیا، اس واقعے کے بعد لکھا گیا جب عامر لیاقت ایک نجی چینل میں ناگن بن کے ناچ کر رہے تھے، اور ہانیہ جو ہے اس نجی چینل میں آنا چاہ رہی تھی، اندر داخل ہونا چاہ رہی تھی، لیکن ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی، تو انہوں نے خوب گالم گلوچ کیا۔ تو عامر لیاقت نے ان کو ایک خط لکھا، ان کو منانے کی آخری کوشش کی۔ وہ خط کیا تھا؟ وہ خط کچھ یوں تھا: میری پیاری ہانیہ، جب میں ناگن ناچ ناچا مجھے تم یاد ہے۔ جب میں خوب بارش میں باہر نکلا اور ڈوبتے مرتے ہوئے بھی مجھے پیسوں کی فکر ہوئی، مجھے تم یاد ہے۔ جب مریم نواز نے کہا میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، مجھے تم۔ جب شہباز شریف نے کہا ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو تو جب تک میں مر نہ جاؤں الٹا لٹکائے رکھنا، مجھے جملے کے آخری حصے سے تم یاد ہے۔ جب فردوس عاشق اوان نے کہا دھیان کریں کرونا نیچے سے نہ چلا جائے، مجھے تم یاد ہے۔ جب فہد مصطفیٰ نے کہا لے 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 لے، مجھے تم بہت یاد ہے۔ اور جب مریم نواز نے کہا آر ہوگا یا پار ہوگا، یقین کرو مجھے تم بہت شدت سے یاد ہے۔ اس خط میں آگے بھی بہت کچھ ہے، مجھے بس کر دینا چاہیے۔ شکریہ۔